یہ تو کچھ چیدہ باتیں تھیں جو ہم سن رہے ہیں ذرائع سے، خبروں پر، حکومتی اراکین سے، آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ سے. کیا معاملہ ہے جی؟ یہ جو گروپ مدنی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور ہم نے کچھ چیزیں دیکھی بھی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے جو انٹرنیٹ کا ذکر کیا، آپ ہی نہیں کہہ رہی، بیچارے بنگلہ دیش کے کرکٹر بھی پریشان ہو چکے ہیں. ان کا بھی انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو بڑے تیز بنگلہ دیش سے آئے ہیں کہ جہاں سارے نوجوان ہی تیز ہوئے ہیں، اور یہاں آ کے انٹرنیٹ بھی سلو ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے 6.5 سے 8 ملین ڈالر کا لاس ہو رہا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. اور نہ جانے ہی ہماری وزیر صاحبہ کیسے لوگ اکٹھے کر دیے ہیں. اب لگ رہا ہے مارکیٹ میں کبوتروں کی قیمت بڑھنے والی ہے، تاکہ دوبارہ پرانا زمانے کی طرف کبوتر جا اس کے ذریعے پیغام رسانی ہوگی، جہاں انہوں نے ہمیں پتھر کے دور میں انہوں نے بھیج دیا ہے. تو بات یہ کہ ان کے وزیر ایک سے ایک جیسا کہ ایک جھوٹ بولا انہوں نے منسٹر صاحبہ نے، شہزاد فاطمہ صاحبہ نے، ویسے ہی جھوٹ یہ عطا طاہر اور دیگر لوگ بیٹھ کے سارے دن بول رہے ہوتے ہیں. آپ نے رؤف حسن کی بات کی تو میں کہنا چاہتا ہوں، جی ایک پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری ہے، اسپوکس پرسن ہے، اس کا تو کام ہے صحافیوں سے رابطہ رکھنا. اور صحافی وہ دنیا جہان کا کوئی پابندی تو نہیں ہے. یا تو ہمارے آئین میں پابندی ہو کہ کسی پاکستان سے باہر کسی کو نہ میسج ہو سکتا ہے، نہ کال ہو سکتی ہے. اور اگر بھارت میں کسی سے رابطہ رکھیں، وہ تو کام ہے اس کا. صحافی اس سے کال کریں گے، اس سے تفصیلات پوچھیں گے، کسی خبر کی صحت کے بارے میں پوچھیں گے، کسی ایشو کے بارے میں پوچھیں گے، اس کا تو کام ہے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں عطا طاہر صاحب کو پہلے تو ان کو باضابطہ باقاعدہ غداران وطن ڈکلیئر کرنا چاہیے. جن کا انڈین ٹائکون کے ساتھ نواز شریف صاحب کا انڈیا جاتے تھے، وہاں جا کے ان کا وہ کون تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کے ساتھ ان کا بڑا واسطہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد وہ جو ساڑی یہاں آئی تھی جو مودی جی کے والدہ کو انہوں نے دی تھی، مودی جی کے گھر آیا تھا، تو بات ہے سب سے بڑا غدار وطن تو نواز شریف اور اس کی فیملی ہے، جس کے ذاتی مراسم ہے انڈین سے اور اس لیول کے لوگوں سے. یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. یہ کوئی بائی نہیں کر رہا، یہ کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ دیکھیے 8 فروری سے پہلے بھی ایسا ہی کچھ تھا. پی ٹی آئی ٹوٹ گئی، پی ٹی آئی میں یہ ہو گیا، پی ٹی آئی میں وہ ہو گیا. جب انہوں نے 9 مئی کے بعد لوگوں کو لے جانا شروع کیا، یہ بھی چھوڑ گیا، یہ بھی چھوڑ گیا، یہ بھی چھوڑ گیا، پارٹی برباد ہو گئی، پارٹی ختم ہو گئی. پارٹی تو شروع ہوئی. جو کہہ رہے تھے کہ پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی تو 8 فروری کو دوبارہ شروع ہو گئی. اچھا حلیم عادل شیخ صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بالکل کوئی اختلافات نہیں ہے، یہ صرف ایک تاثر ہے. میں تو اس بات پہ ابھی آیا ہوں جی کہ اختلاف پارٹی کے اندر نہیں ہے. اختلاف چند افراد میں ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر ادارے میں ہوتا ہے، ہر قسم کی عرض پہ ہوتا ہے. تو وہ چند افراد ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایشو بڑی پارٹی میں، حکومتوں میں ادھر ادھر بنتے رہتے ہیں. اس کو یہ کہنا کہ پارٹی میں اختلاف ہے، پارٹی دھڑے بندے کا شکار ہو گئی، پارٹی گروپ بندی کا شکار ہو گئی، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے. ایک نیریٹو کہیں بنتا ہے اور وہ معذرت کے ساتھ وہ بیچا جاتا ہے. اس نیریٹو کو اینکرز چلا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر مہمان بٹھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3-4 دن ہو گئے کہ جی پارٹی گئی. میں کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ پارٹی گئی کا تو تاثر نہیں دے رہے. پارٹی گئی تو نہیں ہے، گئی تو ادھر ہی ہے، لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی آپ لوگوں کے لیے سرکمسٹانسز اتنے سوٹیبل نہیں ہیں. وی آل نو دیٹ. آپ بھی کہیں نہ کہیں جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اور اس صورتحال میں اگر کوئی ایک بھی چیز سامنے آ رہی ہے تو ظاہر ہے آپ کا جو سپورٹر ہے، جو آپ کی اپوزیشن ہے، جو اس وقت حکومت کے اندر ہے، سب نے پوائنٹ سکورنگ تو کرنی ہے، اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. ڈونٹ یو تھنک کہ پارٹی کے یا آپ کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے یا شخصیات کے اختلافات ہیں ان کو بہتر یا بہت طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور اتنا زیادہ ایکسپوز نہ کیا جائے؟ وہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے بڑی دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے. مطلب رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، چھوٹے ایشو کو بڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اس کے. میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گا. جو لوگ آ کے پبلک کر دیتے ہیں آ کے یہ پارٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ساتھی
اس کو جو پبلک کر دیتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے پارٹی کے لیے. لیکن وہ چند افراد ہیں اور اتنی بڑی پارٹی ہے الحمدللہ. ایک طرف 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں بہت ساری پارٹیوں نے مل کر, ایک طرف 3 کروڑ ووٹر ہے اکیلا پی ٹی آئی کا. تو اس کے اندر اور لازمی بات ہے لیڈرشپ کو اگر دیکھیں, ممبرس کو دیکھیں, سینئر لیڈرشپ کو دیکھیں تو وہ بھی سینکڑوں ہیں. اس کے اندر سے کہیں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس سے زیادہ کے اندر اختلاف کہیں گھومتا ہوا نظر نہیں آتا, اور وہ باہمی اختلاف ہوتا ہے. عمران خان کے ساتھ سب کھڑے ہیں, جو ناراض ہے وہ بھی کھڑا ہے, تو جس سے ناراض ہے وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہے, جو فیصلہ صلح کرانا چاہ رہے ہیں وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہے. مطلب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ سب اسی مضبوطی سے کھڑے ہیں. آپسی اختلافات ہیں اور اس کو بھی پارٹی بڑی سیکھ دیتی ہے کہ آپسی اختلافات کو پبلک نہ کیا جائے. اور باقی الحمدللہ پارٹی بالکل ٹھیک ہے, پارٹی ٹھیک چل رہی ہے, پارٹی مزید مضبوط ہو رہی ہے. ابھی جلسہ آنے والا ہے انشاءاللہ اس دن بھی پتہ چلے گا. اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. اب دیکھیے گا سوابی میں جو جلسہ ہوا خفتہ خان صاحب نہیں تھے, ڈاؤٹ لیڈر جلسہ تھا, جو بڑا لیڈر جو خود کرتا تھا, لوگ اس کے نام پہ نکلے ہیں. ابھی 22 تاریخ کو انشاءاللہ دیکھیے گا اسلام آباد کے اندر, پھر آپ کو نظر آئے گا. مت اختلاف تو نظر آنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ جس جلسے کی آپ تیاری کر رہے ہیں یا جس کے حوالے سے آپ مینٹلی سب لوگ پریپیئرڈ ہیں, یہ آپ کو اس کی اجازت یا اس کے معاملات سموتھلی ہینڈل ہو جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ تحریک انصاف نے کوشش کی ہے لیکن حکومتی مشینری ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, ان کو بھی اعتراض ہے جو کہ دیگر جگہوں پہ ہم نے دیکھا بھی ہے. دیکھیے اس دفعہ تو این او سی ہمیں مل چکا ہے, کورٹ کے اندر انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے, لیکن اتنا آسان ملک نہیں ہے اس وقت. اس وقت دیکھ جو لوگ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہوں, جو لوگ ہر طریقے سے روکتے ہوں, تو وہ اپنی کوشش کریں گے, لیکن جو جنون ہے عمران خان کے ساتھ قوم کا, وہ جنون کو بھی روک نہیں سکتا. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر یہ روکیں گے تو اچھا نہیں کریں گے, لیکن روکیں گے بھی تو جلسہ ہوگا. جلسہ انشاءاللہ ہر حالت میں ہوگا. ہمیں ملا ہوا ہے پاکستان میں, ہمارے آئینی ہمارا حق ہے, ہمیں وہ سے روک نہیں سکتا. باقی جو بات تھی ایف آئی آر, جیل, اس سے ہم لوگ اب گزر چکے ہیں. وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے, میں بھی کچھ 5.5 مہینے جیل رہ کر آیا ہوں ایک سپیل کے اندر. پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں, اس کے بعد ایف آئی آر کٹنا, پکڑے جانا, جیل جانا, واپس آنا. تو اس چیز سے ہمارا ورکر بھی گزر گیا ہے, پوری قوم گزر چکی ہے. جلسہ تو ہوگا, آپ لوگ بھی بھجوائیے گا, تیاری کر کے رکھیے اسپیشل ٹرانسمیشن کی اگر آپ کو اجازت مل جائے تو. لیکن تو مجھے پتا بلیک آؤٹ ہوگا اس کے اندر, لیکن پھر بھی کوشش کر لیجیے گا کہ جلسہ دکھا دیں لوگوں کو. تو ہم طرف سے ہی ہوتی ہے یہ ویژوز دیکھنے کے لیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ بحال ہو جائے. حلیم عادل شیخ صاحب, انٹرنیٹ کی بحالی کی دعا کر لیتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہی. اچھا جی, یہ دعا آپ کی دعا کسی کے لیے بددعا ہو سکتی ہے, کسی حکمرانوں کے لیے بددعا بن جائے گی. نہیں اللہ دعا تصور اللہ نہ کرے, ان کے لیے بددعا تو سب کچھ ایکسپوز ہوں گے وہ لوگ نا, اس لیے دعا کسی کے لیے بددعا ہو جائے گی. لیکن ہم آپ کی دعا کو ویلکم کرتے ہیں. آمین آمین آمین. اب میں تو بس نیت میری دعا اپنے لیے میں نے کی تھی اور ان لوگوں کے لیے جو بیچارے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. باقی اب جو مرضی سمجھنا چاہے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی, لیکن اللہ کرے کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے. اچھا حلیم عادل شیخ صاحب, یہ جو آپ نے تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی پارٹی کے اندر کوئی ہمارے اختلافات یا گروپ بندی نہیں ہے, شخصیات میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے. اب آگے جو تحریک انصاف ہے, آپ نے کہا آپ جلسے کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن ابھی معاملات سٹل اس طرح سے اتنے فیوریبل نہیں ہیں کسی بھی صورتحال میں بات کی. جب یہ رؤوف حسن صاحب والا معاملہ ہے اور دیگر معاملات, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو بانی ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں, تحریک انصاف کی اپنی سٹرگلز ہیں, بہت سارے لوگ جیلوں کے اندر ہیں, کچھ نے استعفے دے دیے ہیں. آپ کیسے اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے جی؟ اور آگے چونکہ پھر معاملات وہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ حکومت تو اپنی جگہ پہ ڈٹی ہوئی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اپنے مدت بھی پوری کریں گے, معاملات کو بھی ٹھیک کریں گے. اگر آپ تحریک انصاف والے اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی ہم اس چیز میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں جو مسائل معاشی اعتبار سے ہیں ملک کے لیے, کیا روڈ پلان ہے یا آپ کے کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیے معاشی استحکام اس وقت تک کسی بھی ملک میں نہیں آ سکتا جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہ. یہ ایک ایسا سچ ہے, ہمیں میٹھا سچ لگتا ہے, کچھ لوگوں کو کڑوا سچ لگتا ہے, کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور سیاسی استحکام تب آئے گا جب عوام کے
मैंडेट की एहतराम करते हुए 8 फरवरी को जो फॉर्म 45 वालों का मैंडेट है उनको दे दिया जाएगा। अब देखिए इस वक्त भी लोग कहते हैं पीटीआई खत्म होती जा रही है, ये हालात हो गए, तो ये 8 फरवरी से एक रात पहले तक भी लोग यही समझते थे और सब ये फैसला साज यही समझते थे कि जी बस खत्म हो गई, हमने तोड़ दिया, हमने बंदे फारिग करा दिया, हमने इंटरनेट बंद कर दिया, हमने बल्ला छीन लिया, हमने ये कर दिया, हमने आरओ के पास से फॉर्म छीन लिया, हमने कागजात रद्द करा दिए, कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त भी एक इनकी मैं कहना चाहता हूँ कि एज फहमी है कि जो लोग समझ रहे हैं कि शायद वो बड़ा कोई तीर मार चुके हैं, पार्टी वहीं खड़ी है, लोग वहीं खड़े हैं, कौम वैसे ही जुड़ी हुई है। जितनी ये ज्यादती करते हैं उस वक्त भी मैं समझ सकता हूँ कि आखिर जितनी जल्दी जल्दी इन्होंने सजाएं दी थी और उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करना चाहा था कि इमरान खान तो करप्ट है, वो तो ये है, उसका उतना रिएक्शन हुआ था क्योंकि लोग जानते हैं उस शख्स को जिसने शौकत खाना बनाया हो, जिसने नमक यूनिवर्सिटी बनाई हो, जिसने अपना सब कुछ शौकत खानम के ऊपर दे दिया हो, जिसने जाती अपनी हर चीज उस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी हो। लोगों की अटैचमेंट इमरान खान के साथ है, वो खत्म हो नहीं सकती है। इस वक्त की ये ख्वाहिशात, कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले, उन लोगों के आपके नहीं कह रहे तेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग ख्वाहिशात के अंदर फंसे जाते हैं, कभी समझते हैं इंटरनेट स्लो करके वो स्लो कर लेंगे, फिर स्लो नहीं हो पाते, उसका नुकसान बिल्कुल आपने ठीक फरमाया था, उसका नुकसान घर में बैठे हुए वो जो ऑनलाइन बेचारे नौजवान काम कर रहे थे, जिनके शायद भाइयों की फीस उससे जाती थी, जिनकी बुजुर्ग माँ की दवाई उससे आती थी, जिनके घर का खर्चा उससे चलता था, उन बेचारों से तो पूछो उनके साथ हश्र क्या हुआ है कि तकरीबन 6.5 से 8 बिलियन पर डे का नुकसान होने जा रहा है। घर का नुकसान हो रहा है। इनके पास तो बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनके पास दुबई में प्रॉपर्टीज बना ली हैं, लंदन में इनके फ्लैट्स हैं, इनके बिजनेसेस हैं, अरबों रुपए यहाँ से वो रहे, इनको फर्क नहीं पड़ता है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास तो बड़ा निजाम है अपना। लेकिन आम आदमी पाकिस्तान का सफर कर रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, मुश्किलात हैं, बिजली के बिल ज्यादा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है हमारे दौर से अब के दौर में। इसको ये फायरवॉल लगाकर ये अपने आप को मैं कहना चाहता हूँ खुद को जला रहे हैं, क्या हर आने वाला दिन इनको पीछे की तरफ धकेलता जा रहा है। ये फायरवॉल इनको पीछे धकेल रही है, ये चाह रहे थे कि इसके जरिए हमें धकेल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हलीम आदिल शेख साहब आवाम भी पीछे धकेली ही जा रही है। और जिस तरह आपने भी बात की और मैं खुद भी कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो शायद फीसें दे रहे हैं और अपने घरों के सिस्टम चला रहे हैं, उनके लिए बड़ा मसला है। और काश ये सियासतदान ये सोचें कि हमारे अलावा एक अवाम भी है और अपनी ज़ात से निकल कर अगर इस अवाम के हवाले से सोचा जाए तो शायद चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।